الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک نیوز ٹی وی چینل پر رمضان المبارک کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن میں پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، کبھی کبھی ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ اگر میری تقدیر میں، میری قسمت میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اگر وہ مجھے مل ہی جانا ہے تو پھر یہ نماز کس لیے، پھر یہ روزہ کس لیے، پھر یہ حج کس لیے، پھر یہ حسنات کس لیے، نیکی کے کام کس لیے، جو مقدر میں ہے وہ تو مل ہی جانا ہے۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے، سمجھنے کی بات ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے لیے دو نظام قائم کیے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک نظام ہے نظام تکوین، جس کا تعلق کن سے ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کن، اللہ رب العزت کا اختیار کن اس سے تعلق رکھتا ہے، لیکن انسان کے بارے میں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے ناظرین کرام کہ اللہ رب العزت انسان کے بارے میں جو کچھ اس کی قسمت میں، اس کے مقدر میں ہوتا ہے، وہ تکوین میں پہلے سے، پیدا ہونے سے بھی پہلے سے، جب روحیں عالم ارواح میں ہیں تھیں، تب سے لکھا ہوا ہے کہ اس انسان کی قسمت میں یہ ہوگا۔ لیکن ناظرین کرام، کون سے پہلو ہیں انسان کی زندگی کے جو کہ تکوین میں لکھ دیے گئے؟ سارے نہیں ہیں۔ خاص پہلو ہیں انسان کے بارے میں، انسان کی زندگی کے بارے میں، زندگی کے سفر کے بارے میں، جو تکوین میں طے ہیں۔ مثال کے طور پر ناظرین کرام، انسان کی زندگی یہ تکوین میں طے ہے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ نظام تکوین میں اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں جو کچھ لکھ دیا ہے اس میں انسان کو دخل نہیں ہے۔ وہ صرف اللہ کی ذات اس میں تبدیلی کر سکتی ہے، وہی لکھتی ہے۔ ناظرین کرام، کیا لکھا ہے؟ سب سے پہلے زندگی، کہ انسان کی زندگی کتنی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، انسان اس میں دخل نہیں دے سکتا، نہ اپنی زندگی کے ایک لمحے کو گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ جو کچھ اللہ رب العزت نے تکوین میں طے کر دیا ہے وہ طے ہے۔ اب زندگی میں ناظرین کرام حالات کیا ہوں گے، بیماری کب آئے گی، شفا کب ہوگی، یہ سارا کچھ تکوین میں طے ہے۔ زندگی کے بعد ناظرین کرام موت، یہ بھی اللہ کے نظام تکوین میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ انسان کی موت کب، کہاں اور کیسے آئے گی۔ یہ تین پہلو ہیں موت کے بارے میں۔ کسی انسان کو ناظرین کرام خبر نہیں ہے کہ میری موت کہاں آئے گی اور کیسے آئے گی، کس طرح سے آئے گی، کسی انسان کو خبر نہیں ہے۔ اگر انسان کو یہ خبر ہوتی، اگر انسان اس میں دخل دے سکتا نظام تکوین میں، تو 10 سیکنڈ کے بعد اگلے چوک پر انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ وہیں پر مر جاتا ہے۔ اگر انسان کو پتہ ہو تو گاڑی اس طرف موڑے ہی نہ، اس سفر پر روانہ ہی نہ ہو جہاں اس کی موت 10 سیکنڈ کے بعد لکھی ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہے، یہ نظام تکوین میں طے ہے، تو اسی کے مطابق سب کچھ فینامینہ چلتا ہے۔ زندگی کے بعد ناظرین کرام موت، اور موت کے بعد انسان کے بارے میں جو نظام تکوین میں لکھا ہوا ہے وہ ہے کہ بیماری کب، کہاں، کون سی بیماری لاحق ہوگی، انسان کو نہیں پتا۔ اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں مقام پر جانے سے مجھے یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے تو وہ جائے ہی نہ۔ لیکن چونکہ انسان کو علم نہیں ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ باتیں تکوین میں طے کر دی ہیں کہ انسان کو بیماری کب، کون سی اور کہاں آئے گی، اس میں دخل نہیں ہے۔ اچھا، پھر شفا، یہ بھی تکوین میں طے ہے۔ میں نے 2-3 دن پہلے عرض کیا تھا کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک ہی جیسی بیماری ہمیں ہوتی ہے، آپ کو بھی مجھے بھی، میں بھی میڈیسن لیتا ہوں، آپ بھی میڈیسن لیتے ہیں، آپ کو شفا ہو جاتی ہے، مجھے نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شفا میڈیسن میں نہیں ہے، وہ تکوین میں طے ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو کس میڈیسن سے شفا ہوگی اور کہاں ہوگی اور کس سے ہوگی، یہ تکوین میں طے ہے۔ پھر ناظرین کرام، شفا کے بعد، بیماری کے بعد
انسان کا رزق اس کو کب کہاں سے کتنا ملے گا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ یہاں پر کوالیفیکیشن بیس کرتی ہے۔ رزق کی تقسیم کے بارے میں ناظرین کرام خاص طور پر یہ فیصلے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، تکوین میں رکھے ہیں کہ انسان کو کب کہاں سے کتنا رزق ملے گا۔ بعض اوقات ایک ہائیلی کوالیفائڈ انسان رزق کے لیے ترلے لیتا ہے، اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ان پڑھ انسان ایک بے تحاشا پڑھے لکھے انسان سے زیادہ رزق کماتا ہے، زیادہ رزق کما کر واپس گھر کو شام کو لے کے جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فیصلے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، کس کو کہاں سے کتنا کب رزق ملنا ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ میں نے اتنی کوشش کی رزق کے لیے، لیکن بات بن نہیں رہی، لیکن ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کچھ بھی نہیں کرتا لیکن اللہ نے رزق کی بارش کر رکھی ہے۔ ناظرین کرام، کسی کے ایک آنسو پر ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ناظرین کرام نظام تکوین میں شادی، نکاح، انسان ترلے لیتا ہے کہ فلاں جگہ میری شادی ہو جائے، خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، وہاں نہیں ہوتی، حالات بنتے ہی نہیں ہیں، اور جہاں ہو جاتی ہے تو انسان کہتا ہے میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یہاں بھی میری شادی ہو سکتی ہے، یہاں بھی نکاح ہو سکتا ہے، یہاں بھی جوڑے بن سکتے ہیں۔ تو جوڑے واقعی آسمان پر بنتے ہیں، یہ اللہ نے فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ ناظرین کرام، پھر شادی اور نکاح کے بعد اولاد، کس کو کب ملنی ہے، اولاد کتنی ملنی ہے۔ بعض اوقات شادی کے 1 سال بعد کسی کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے، اور کسی کے ہاں 10 سال تک اولاد نہیں ہوتی، اور کسی کے ہاں ہوتی ہی نہیں ہے۔ لاکھ ترلے لے لیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اطباء کے پاس جاتے ہیں، میڈیسن یوز کرتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، ٹیسٹ بھی ٹھیک ہوتے ہیں، ہر چیز بالکل ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ یہ فیصلے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ وہ چاہے کسی کو بیٹے دے، وہ چاہے کسی کو بیٹیاں دے، وہ چاہے کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے، اور وہ چاہے تو کسی کو نہ بیٹے دے نہ بیٹیاں دے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی قدرت نے فیصلے اپنے پاس رکھے ہیں۔ ناظرین کرام، پھر اس کے بعد عزت انسان کو کب کہاں سے کتنی ملنی ہے، یہ اللہ نے طے کر رکھا ہے۔ تو یہ خاص چیزیں ہیں انسان کے بارے میں، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کے نکاح، اس کی اولاد، اس کی بیماری، اس کی شفا، اس کا رزق اور اس کی عزت، یہ خاص طور پر نظام تکوین میں طے ہے۔ ناظرین کرام، اس میں انسان دخل نہیں دے سکتا، بالکل بھی ایک لمحہ نہ آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے اللہ کے فیصلوں کو۔ کون ہے جو اپنی موت کا وقت تھوڑا سا طویل کر لے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، پھر دوسرا نظام، یہ تو نظام تکوین تھا، دوسرا نظام جو اللہ نے انسان کے لیے طے کر رکھا ہے، جس کا ہمیں پابند کیا ہے، جس کا ہمیں مکلف کیا ہے، اور وہ ہے نظام تشریعی، جس کو ہم عام فہم زبان میں نظام شریعت کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ہم پابند ہیں، اس میں ہم چاہیں نہ چاہیں آپٹ کر سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، نہ مانیں تو اس کے نتائج برے ہوں گے، مان لیں تو ہمارے لیے فلاح اور کامیابی کے راستے ہوں گے۔ ہمیں اللہ نے جو نظام دیا ہے زندگی کے سفر میں، وہ نظام شریعت ہے۔ نظام شریعت کیا ہے؟ شریعت کا لفظ ناظرین کرام، جیسے میں نے عرض کیا، تکوین کا لفظ کن سے ماخوذ ہے، اور تشریعی کا لفظ جو ہے شرع سے، اور اسی سے شارع کہتے ہیں راستے کو، سڑک کو کہتے ہیں۔ تو ہمارے زندگی کے سفر کے لیے جو اللہ نے راستہ متعین کیا ہے، وہ نظام تشریعی یا شریعت ہے، جس میں ہمیں پابند کیا ہے کہ اگر تم بیمار ہوگے تو تم نے میڈیسن لینی ہے، تم نے علاج کروانا ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ میری قسمت میں ہوگا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا، نہیں، انبیاء کی یہ سنت رہی ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ نظام شریعت کیا ہے، صرف فکری اعتبار سے نہیں، عملی اعتبار سے انبیاء نے ہمیں بتایا ہے کہ نظام شریعت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق طے ہے، کہاں سے ملنا ہے، کتنا ملنا ہے، لیکن مجھے کہا ہے کہ تم نے کوشش کرنی ہے رزق کے لیے، گھر بیٹھے نہیں رہنا، آرزو نہیں کرنی۔ کیا کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے؟ کیا اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں؟ کیا کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے؟ نہیں، دعاؤں سے نہیں ٹلتی، کوشش کرنی پڑتی ہے۔ نظام شریعت میں اللہ نے مجھے کہا ہے تم نے زندگی گزارنے کے لیے رزق اپنے آپ تمہارے منہ میں نہیں آئے گا، تم نے پہلے کمانا ہے، پھر اس کو پکانا ہے، پھر اپنے سامنے رکھنا ہے، پھر ہاتھ بڑھانا ہے، پھر منہ تک لے کر آنا ہے۔
ہر معاملے میں ناظرین کرام اللہ رب العزت نے ہمیں شریعت میں بتا دیا کہ یہ تم نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اب اس کا تعلق زندگی اور موت سے نہیں ہے، میری زندگی کے معمولات سے ہے، میں نے گزارنی کیسے ہے زندگی۔ تو اللہ رب العزت نے نظام تکوین میں کچھ فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھے اور نظام شریعت میں بہت سے فیصلے میرے ہاتھ میں دے دیے کہ اب تم جو چاہو فیصلہ اپنے بارے میں کر لو۔ ناظرین کرام پھر اسی نظام شریعت میں مجھے کہا گیا ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، غلامانہ انداز میں میرے سامنے 5 مرتبہ حاضر ہونا ہے۔ یہ نظام شریعت میں کہا ہے، تکوین میں نہیں کہا۔ نظام شریعت میں کہا ہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے اور روزہ رکھ کر مجھے راضی کرنا ہے، میری بات مان کر۔ جائز چیزیں ہیں، کھانا پینا روزے کے علاوہ جائز تھا، لیکن میرے کہنے پہ تم نے چھوڑ دینا ہے، ترک کر دینا ہے۔ یہ نظام شریعت میں مجھے اللہ رب العزت نے کہا ہے، لہٰذا اللہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے جیسے کہا ویسے میرا بندہ مان رہا ہے میری بات، یہ میری بندگی کر رہا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حسنات اور صالح اعمال، یہ سارے اللہ کی بندگی کے طریقے ہیں جو اس نے نظام شریعت میں ہمیں دیے ہیں۔ تو آئیے ناظرین کرام بڑھتے ہیں اپنے پروگرام صدائے قرآن کی جانب۔ آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پوری ترتیب اور تسلسل سے جو سفر ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا آج پہنچا ہے 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 68 سے لے کر 70 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اے ہمارے حبیب کی امت کے لوگو، جب تم کسی جگہ دیکھو کہ ہماری آیات پر نکتہ چینی ہو رہی ہے تو وہاں سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو سے باز آ کر کسی دوسری گفتگو میں مشغول ہو جائیں۔ اگر کبھی تمہیں شیطان بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت بھی تمہیں یاد آ جائے یا جس وقت بھی تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد تو ایسے ظالم لوگوں کے پاس ہرگز نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگاروں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ نافرمانی سے بچ جائیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو محض کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ اے ہمارے حبیب، آپ بس ان کو نصیحت فرماتے رہیں کہ کہیں کوئی شخص اپنے اعمال نافرمانی کی پاداش میں گرفت میں نہ آ جائے، اور اگر گرفت بھی ایسی ہو کہ اسے اللہ کی سزا سے بچانے والا کوئی حمایتی یا سفارشی بھی میسر نہ ہو، اور اگر وہ اللہ کی پکڑ سے کوئی چیز فدیہ دے کر بھی چھوٹنا چاہے یا اس سے نجات حاصل کرنا چاہے تو ہرگز اس سے وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیوں ایسے لوگ تو خود اپنی کرتوتوں کی پاداش میں پکڑے جائیں گے، ان کو تو خود انکار حق کی پاداش میں کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ملے گا۔ ناظرین کرام یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور اس سبق میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے ناظرین کرام اپنے حبیب کریم کے ذریعے سے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، مخاطب آپ کو کیا ہے، پیغام ہمارے لیے ہے۔ وہ کیا ہے کہ جہاں بھی میری آیات کی مخالفت ہو رہی ہو، جہاں بھی میری آیات پر نکتہ چینی ہو رہی ہو، جہاں بھی میری آیات پر کوئی اہانت آمیز بات ہو رہی ہو، تو اے ہمارے حبیب کریم آپ اپنی امت کو پیغام دے دیں کہ وہاں اس مجلس کو، اس محفل کو جوائن نہ کریں، وہاں نہ بیٹھیں جب تک کہ وہ لوگ کسی دوسری بات میں مشغول نہ ہو جائیں۔ جب دوسری بات میں مشغول ہو جائیں تو آپ جا سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لیکن بیٹھنے کے بھی ناظرین کرام اللہ رب العزت نے پھر مقاصد کا تعین کیا ہے۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ اگر ان لوگوں میں سے تم نے کسی سے ضروری بات کرنی ہے تو جائیں، بیٹھ جائیں، اب وہ بات نہیں ہو رہی۔ اگر اس بات کے ہوتے ہوئے تم وہاں بیٹھو گے تو اللہ رب العزت کا پیغام یہ ہے کہ ہم پھر تمہیں بھی انہی جیسا سمجھیں گے، لہٰذا وہاں سے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے۔ اور جب وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں تم بیٹھ سکتے ہو، اور بیٹھ کر پھر ان کو احساس بھی دلانا ہے کہ اس سے پہلے جو تم بات کر رہے تھے وہ اللہ کی ناراضگی کی بات تھی، وہ دنیا اور آخرت میں وبال کی بات تھی،
خسارے کی بات تھی۔ ناظرین کرام یہ بھی پھر اللہ نے اپنے حبیب کریم کی امت کے ذمے بات لگائی ہے کہ تم نے بات سمجھانی ہے، تم نے نیکی کی دعوت دینی ہے، تم نے ایمان کی دعوت دینی ہے، تم نے معروف کی دعوت دینی ہے، تم نے نواہی سے روکنا ہے ان کو کہ اس بات میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ کیوں روکنا ہے ناظرین کرام؟ اس لیے کہ ہمارے دین اسلام میں نفرت برے سے نہیں ہے، برائی سے ہے۔ اگر ہم برے کے پاس نہیں بیٹھیں گے تو اس کو دعوت خیر کون دے گا؟ دعوت اعمال صالح کون دے گا؟ دعوت حسنات کون دے گا اگر ہم نفرت کریں گے برے سے؟ نہیں، برائی سے نفرت ہے۔ ناظرین کرام اسی طرح سے ہمارے دین اسلام میں بیمار سے نفرت نہیں ہے، بیماری سے ہے۔ اگر ہم بیمار سے نفرت کریں گے، اس کے پاس نہیں بیٹھیں گے، وہ تو جیتے جی مر جائے گا کہ آج میرے پاس کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے۔ نہیں، بیمار کے پاس بیٹھو۔ کتنا حسین دین ہے، کتنی حسین تعلیمات ہیں ہمارے دین کی۔ بیمار کے پاس بیٹھو اور اس کی دلجوئی کرو اور اس کو احساس دلاؤ کہ کوئی نہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ بیماری آنے جانے والی چیز ہے، اللہ اس کو صحت میں تبدیل کر دے گا۔ ناظرین کرام یہ ہمارا آج کا سبق ہے اور مقدمہ ہے، اس میں ہمارے لیے کیا نصائح ہیں، کیا زاویے ہیں سوچنے کے، اس پہ ہم بات کرنے والے ہیں سحر کی ان خوبصورت قبولیت کی گھڑیوں میں۔ اور ناظرین کرام بات کرنے کے لیے آج میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ آج صوبہ بلوچستان کی پروگرام صدائے قرآن میں ناظرین کرام نمائندگی ہو رہی ہے جناب ڈاکٹر شگفتہ اقبال۔ ناظرین کرام ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ ان کی پی ایچ ڈی برطانیہ سے ہے، یو کے سے ہے، اور ان کی پوسٹ ڈاکٹریٹ جو ہے وہ یو ایس اے سے ہے، امریکہ سے ہے۔ قرآنیات سے ڈاکٹر صاحبہ کو اللہ رب العزت نے خاص تعلق اور نسبت عطا کی ہے کہ جب تک امریکہ میں رہیں، جب تک آپ یو کے میں رہیں تو نسل نو کی مختلف تعلیمی اداروں میں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے ان کو اللہ کے اس کلام کی تعلیمات سے آشنا کراتی رہیں۔ چونکہ زبان کا مسئلہ تھا وہاں پر، تو ڈاکٹر صاحبہ نے ماشاءاللہ انگریزی زبان میں اللہ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچایا جو کہ عام فہم نہیں تھا، اور ان کی زبان میں اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کی جو خدمات ہیں وہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے، خواتین کی تربیت کے حوالے سے نمایاں ہیں۔ آج پروگرام صدائے قرآن کی زینت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکریہ۔ الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام میری بائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں سیالکوٹ سے ماشاءاللہ آپ تشریف لائے ہیں۔ مختلف چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ آپ عالم دین ہیں، آپ بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ وہاں پر آپ سیالکوٹ میں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کرنے کے لیے مدارس کی سرپرستی کرتے ہیں، نسل نو کی تربیت کرتے ہیں۔ جناب علامہ محمد اقبال قادری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج علامہ صاحب؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہیں؟ بڑے عرصے بعد پروگرام صدائے قرآن میں تشریف آوری آپ کی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں نے مقدمہ آپ کے سامنے رکھا، یہ ہمارا پیٹرن ہے، آج آپ پہلی دفعہ تشریف لائیں، ہمارے لیے بہت راحت کی بات ہے، اور ماشاءاللہ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ اسکالر ہیں، نہ صرف پی ایچ ڈی ہے بلکہ ڈاکٹریٹ کے بعد پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی آپ کی ہے، اور نیچرل سائنسز پہ آپ کی تحقیق ہے، اس کا جو شعبہ ہے آپ اس کو بتائیں گے ہمیں۔ میں تو عرض کرتا ہوں کہ نیچرل سائنسز ہوں، سوشل سائنسز ہوں، جتنی بھی سائنسز ہیں ان تمام کے سوتے اس اللہ کی کتاب سے پھوٹتے ہیں۔ بے شک اسی اللہ کی کتاب نے ڈاکٹر صاحبہ ہمیں صدا دی ہے، ہر لفظ میں، ہر حرف میں، ہر آیت میں، ہر رکوع میں، ہر پارے میں، کہ آ جاؤ دوستو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے اب بھی کہہ دو کہ ہوئی ہم سے خطا، بھول گئے۔ تو صدائے قرآن ہمارا جو پروگرام ہے یہ بھولا ہوا سبق یاد کرانے کے لیے ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ہم نے یہ صدا الحم سے شروع کی تھی اور آج سورہ الانعام میں ہیں، اور جو آیات چل رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہاں ایک معاشرتی اصلاح کی ہے اللہ رب العزت نے ہماری، اور باطنی اصلاح کی ہے، ظاہری اصلاح کی ہے، کہ تمہارا دل اسی وقت پاک رہے گا
اسی وقت خشیت الہی سے لبریز رہے گا جب تک تم رجوع اللہ کے دائرے میں رہو گے. اگر اس دائرے سے نکل کر کسی ایسی جگہ بیٹھ جاؤ گے جہاں پر اللہ کی آیات کی مخالفت ہو رہی ہے تو تم بھی انہی جیسے قرار پا جاؤ گے. تمہارے اوپر بھی شیطان کے وار چلنے شروع ہو جائیں گے, زنگ لگ جائے گا. تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو اس میں کیا سبق ہے ہمارے؟ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے موقع دیا, اور ایک چھوٹی سی بات آپ سے شیئر کروں کہ زندگی میں بہت سارے ایسے حادثے ہوئے, کچھ ایسے حالات ہوئے کہ مجھے لگا کہ بس موت جیسے چند سیکنڈ کے فاصلے پر ہو. تو اس کے بعد جب میں اس سے نکلتی تھی تو میں سوچتی تھی, میں آپ کی باتوں پہ ابھی غور کر رہی تھی, تو میں سوچتی تھی کہ پھر بچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً کوئی کام لینا ہے. بالکل. تو مجھے آج ایسے لگا کہ جیسے آپ نے ایک نئی زندگی کی بات کی ہے. بہت عرصے سے تمنا تھی کہ کچھ ایسا کام کیا جائے جو جس کو صدقہ جاریہ کہہ سکیں آپ, اور جب بات قرآن کی ہو رہی ہو, تعلیمات کی بات ہو رہی ہو, اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی بات تب تک پر اثر ہوگی جب آپ کا عمل جو ہے وہ آپ کی تعلیم کے ساتھ میچ کر رہا ہوگا نا, یعنی اس میں ایک دوسرے کے ساتھ علم اور عمل دونوں ساتھ ہوں. تو ہماری بات میں بھی اثر تبھی ہوگا جب ہم عملی طور پہ ہم اس کا پیکر ہوں گے, اور ہم کوشش تو کریں. یعنی آپ نے جو دونوں نظام بتائے ہیں ان سارے نظام کی تدبیر تو ہمیں کرنا ہے. ہمیں یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہنا. اور اس وقت ہمارے پاس جو ہتھیار ہیں, اس وقت جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جتنے ڈیوائسز ہو چکی ہیں, جتنے چینلز آ چکے ہیں, جو سسٹم آ چکا ہے, اس میں میں سمجھتی ہوں کہ ہماری پکڑ بہت زیادہ ہوگی. اس لیے کہ ہم نے اگر ان کا صحیح استعمال نہیں کیا اور اپنا کردار اس قرآن کی صدا کو پہنچانے میں نہیں کیا تو ہم سے بڑا سخت حساب ہونے والا ہے. ہمیں ان ساری ڈیوائسز کو, ان سارے جس کو ہم ڈیجیٹل ورلڈ کہہ رہے ہیں, جو گلوبل ورلڈ ہو گئی ہے, فاصلے ختم ہو گئے, کم ہو گئے. آپ سوچیں اگر آج سے 50, 60, 70, 100 سال پرانی بات سوچیں تو ہمیں اپنے بزرگوں سے پتہ چلتا تھا کہ اچھا بحری جہاز میں حج کرنے گئے تھے اور کس طرح سے گئے تھے اور کیسے تھا. وہ قصہ پارینہ ہو چکا, بات ختم ہو چکی. اب کہاں سے کہاں بات گئی, 4 گھنٹے میں ہم پہنچ. اب آپ دیکھیں, میں اپنے اسٹوڈنٹس سے کہا کرتی تھی کہ آپ کمپیئر کر لو کہ ہم اللہ کی تخلیق کس طرح سے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں دی, علم دیا. غور فکر تدبر قرآن کی تعلیمات سے ہی ملتا ہے کہ ہم غور کریں. تو جب میں نے ان سے کہا کہ ایک ایسا, کیونکہ ایکسپیرینس تھا مجھے یو کے کا, یو ایس اے کا, ان ماڈرن لیبز میں دیکھنے کا. 30 سال پرانی بات بتا رہی ہوں آپ کو, 94 سے 99 میرا پی ایچ ڈی کا ٹائم پیریڈ تھا. تو میں نے وہاں پر جا کے جو لیبز کے حالات دیکھے, اور تو اپنے ملک کے حالات پہ رونا آتا تھا وہیں پہ جا کے کہ ہم کتنا پیچھے ہیں. تو میں ان سے کہتی تھی کہ اگر ایک کاغذ کے اوپر آپ نے ایک نقطہ لگایا اور اس کاغذ کو وزن کیا تو اس نقطے کا وزن بھی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ذرہ برابر جس نے مسقال ذرہ کی وضاحت میں اس بات سے کرتی تھی کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ نے اگر کوئی کام کیا ہے تو کیا اس کا صلہ نہیں ملنے والا, وہ ریکارڈ میں نہیں آنے والا. وہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے جس کو ہم جھٹلا نہیں سکیں گے, ہم ڈینائل پہ نہیں جا سکتے. اور ہم اس کو کیلکولیٹ کیسے کریں؟ تو اللہ تعالیٰ جس نے تخلیق کیا ہے سب کو, کیا وہ ہمارے اعمال کا حساب نہیں رکھنے والا؟ کیا وہ نہیں رکھ سکتا؟ اور میں اکثر خواتین کے ساتھ, کیونکہ میرا تعلق رہا 20 سال میں نے مینجمنٹ میں جو گزارے, تو میں اکثر کہتی تھی کہ اگر آپ نے مثال کے طور پر مجلس کی بات ہوئی ہے, ابھی مجالس کی بات ہو رہی ہے کہ اس مجلس سے اپنے آپ کو دور کر لیں, بچنا کیسے ہے آپ نے. اور اگر کوئی جیسے خواتین ہیں, لباس کمزوری ہوتا ہے, زیورات ہیں, کمزوری ہیں خواتین کی, پہننا اوڑھنا یہ ان کا حق ہے. اور اگر کسی چیز کی آپ نے ایک صرف آنکھ کے ابرو کے اشارے سے غیبت کر لی, کسی کی تحقیر کر لی, اور خواتین یہ کرتی ہیں اکثر معذرت کے ساتھ, کیسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی طرف یوں, جس سے ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم نے اس کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا اور ہم نے کہا اس کی تحقیر کے حوالے سے کیا یا تعریف کے حوالے سے کیا, اور اگر تحقیر کی تو وہ غیبت ہے, وہ اس کی عزت پر ایک حملہ ہے.
اور جان اور مال کی حفاظت ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کرے گا. یہ کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج ادا کیا تھا اس کے بعد مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے, اگر آپ اجازت دیں میں اس کو بیان کروں. علامہ صاحب کو شریک گفتگو جی کر لوں, بالکل پھر واپسی پہ جب آپ آئیں گے تو آپ سے وہ واقعہ سنتے ہیں. علامہ صاحب کیسے مزاج ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی گفتگو میں بڑی ایک خوبصورت اور اہم بات کر دی ہے جو ابھی تک میں اس کے سحر میں ہوں, کہ اتنی ترقیات ہو چکی ہیں, اتنی ترقیات ہو چکی ہیں علامہ صاحب, کہ انسان بھول میں ہے, کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا ہے کہ ایک پیپر کے اوپر اگر انسان ایک پین سے ایک نقطہ بھی, ناظرین کرام آپ کو بھی متوجہ کر رہا ہوں کہ ایک نقطہ لگا لیا, اب اتنی تو انک استعمال ہوئی ایک نقطے کی, جی بالکل. اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ اس کا وزن بھی کیا جا سکتا ہے کہ نقطہ لگانے سے پہلے پیپر کا وزن کتنا تھا اور نقطے کے بعد کتنا ہے. اگر انسان کا بنایا ہوا نظام اس کا وزن کر سکتا ہے تو اللہ کا بنایا ہوا نظام فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ, یہ اس کی تصدیق کرتا ہے کہ ہم ذرہ برابر بھی, اور ذرہ کیا ہوتا ہے, یہ تو ایک نقطہ ہے, ذرہ ہوتا ہے smallest article of the nature, اور smallest article of the nature جو ہوتا ہے اس کو بھی لاکھوں ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. جب اس کو لاکھوں ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے گا پھر وہ کتنا ہوگا, تو اللہ کا وعدہ ہے میں وہ بھی دکھا دوں گا. نیکی ہوئی تب بھی, برائی ہوئی تب بھی. اکثر برائیاں ہم مجالس میں کرتے ہیں, ایک دوسرے کی غیبت مجالس میں ہوتی ہے, تحقیر, دوسرے کا مذاق مجالس میں ہوتا ہے, مخالفت میں گالم گلوچ مجلس میں ہوتا ہے, اللہ کی آیات کی نافرمانی, اس کی شریعت کی نافرمانی, اس کے نبی کی نافرمانی مجالس میں آج کل ہوتی ہے. مجالس سے مراد محفل جہاں لوگ ہم بیٹھتے ہیں. کیا کہیں گے ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں, اور اللہ کا کلام اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ اجازت دیں جی جی تو میں بریک لے لوں اور بریک کے بعد آپ سے سلسلہ کلام شروع کر لیں. ناظرین کرام, بہت اہم سوال ہے جس کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے ہے, ہماری مجلسی زندگی سے ہے, جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. وہاں کے اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ آداب بتائے ہیں, کچھ موڈیلٹیز بتائی ہیں. وقفہ ہے سحر کی ان حسین اور قبولیت کی گھڑیوں میں. آج ناظرین کرام 13واں روزہ ہے, 1445 ہجری ہے, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اور سحر کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں. پروگرام صدائے قرآن ہے, وقفہ ہے, اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں, اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. رمضان المبارک کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن پبلک نیوز ٹی وی چینل پر جاری ہے, اور اس میں ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن, جس میں ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے, سورہ الانعام ہے, اور آیت نمبر 68 سے لے کر 70 تک کے مضامین آج ہماری گفتگو کا موضوع ہیں. اور ناظرین کرام آج ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر شگفتہ اقبال اور جناب علامہ محمد اقبال قادری. اور ناظرین کرام میں ایک اور بات عرض کر دوں کہ پروگرام کے آخر میں آپ کلام بھی سماعت کریں گے. حسب سابق حسب روایت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم حاضری دیں. اور لیکن آج جو کلام پیش ہوگا ناظرین کرام وہ پیش کریں گے جناب محمد امجد ڈھونڈا. کیا خوبصورت آواز ہے, اللہ رب العزت نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کی ہے اور آواز میں عقیدت کا رچاؤ عطا کیا ہے. وہ کلام پیش کریں گے, لیکن ان کا کلام آج حمد باری تعالیٰ پر مبنی ہوگا. وہ بارگاہ الہی میں آج استغاثہ پیش کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, اور اب گفتگو کرنے لگے ہیں جناب علامہ محمد اقبال قادری. جی علامہ صاحب. ماشاءاللہ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب, جو آپ نے آیہ کریمہ سورۃ الانعام کی 68 سے 70 تک آیات جو ہیں وہ آج موضوع سخن بنائی, تو ان میں جو اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مجالس میں نہ بیٹھے جہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہو. اس ظاہراً خطاب تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے, اور حقیقت میں امت مسلمہ کو یہ خطاب ہے کہ جب بھی کوئی ایسی
بات ہوتی ہے، اصلاح کی بات ہوتی ہے جی جی، تو خطاب کر کے اصل مقصود امت کو بات کرنا، پہنچانا ہوتا ہے. ورنہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفل کا رنگ تھا وہ بڑا وجدانی اور روحانی، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی تربیت فرمایا کرتے کہ صحابہ فرماتے ہیں نا کہ ہم آقا علیہ السلام کی مجلس میں ایسے بیٹھتے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے، یعنی ہمتن گوش ہو کے آپ کی گفتگو سنا جاتا. لیکن جو اس آیت میں جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی ایسی محفل مجلس میں جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی مخالفت کی جا رہی ہو تو ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اور اس کے پیش نظر مفسرین نے ان کو بھی اس محافل میں شامل فرمایا ہے ان چیزوں میں کہ کوئی بھی ایسی مطلب جس طرح ہمارے معاشرے میں اگر دیکھتے ہیں کہ جہاں لہو و لہب جو ہے ان کا دور دورہ ہے، گانے باجے ہیں، تو ان جیسی محافل سے بھی بچنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہم پیکر بنیں، کہ جتنے بھی وہاں ایسے احباب ہیں جس طرح آپ نے شروع میں انٹرو میں بتایا کہ اگر ہم بالکل ہی ان سے دور ہٹ جائیں اور ان کی طرف توجہ نہ دیں تو وہ بالکل ایک اپنی ہی راہ میں نکل جائیں اور ان کی اصلاح نہ کریں تو یہ معاملہ دوسری طرف نکل جائے گا. تو لہٰذا جب تک اچھا معاملہ رہے تو اس مجلس میں بیٹھنا چاہیے، اور جب کوئی بری باتیں، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، جو اس صورت یہ آج کا موضوع سخن ہے کہ جب وہ اچھی باتیں کرنے لگے، موضوع چینج ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی سے ہٹ کے، یا ایسے معاملات ہوں جن میں امن کا پیغام ہو، جن میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، اخلاق کا پیغام ہو، تو پھر وہاں جا کے ان کے پاس بیٹھا جائے، ان کی بات کو سنا جائے اور سراہا جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ نے یو کے میں، یو ایس اے میں، یورپ میں، مغرب میں نسل نو کو فیس کیا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے نا، یہاں پر اس سبق میں بھی ارشاد ہے، ہمیں تلقین ہے، تاکید ہے کہ آپ نے ان تک جو کہ بھولے ہوئے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کے دائرے سے نکلے ہوئے ہیں، پھر ان کی اصلاح بھی کرنی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، میرا خاص طور پہ آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آج بات سنتا ہی نہیں کوئی، گھر میں اولاد نہیں سنتی، باہر آپ نسل نو کو پکارتے ہیں تو وہ اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے اتنی رغبت کے ساتھ نہیں لپکتے جتنی رغبت ہونی چاہیے. اس کے لیے ریمیڈی کیا ہے ہمارے پاس؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ جب ایک آداب ہیں، تبلیغ کے بھی آداب ہیں، اور ہمارے اس میں اثر تبھی ہوگا جب ہمارا عمل اس کے مطابق ہوگا. ہم چلتے پھرتے مثال ہوں گے. آپ نے مجھے یاد دلا دیا، مونٹریال ایئرپورٹ پہ ہم موجود تھے اور ہمارے ساتھ جو اسٹوڈنٹس تھے، میرے ایک تعارف میں کچھ ایک بات رہ گئی کہ میں نے پاکستان کے ایک اسٹوڈنٹس کے گروپ کو لیڈ کیا تھا کینیڈا ایک یوتھ ایکسچینج پروگرام میں. اچھا. وہاں پر ایک بچی سے ملاقات ہوئی تھی اور وہ ایئرپورٹ پر آئی تو ظہر کی نماز مجھے ادا کرنا تھی. میں نے ان سے معذرت کی اور اس نے یہ کہا کہ کین آئی کاپی یو. اس نے مجھے 2-4 بار جب ایسے نماز پڑھتے دیکھا، 2-4 ملاقاتوں میں نے اسے ایسے دیکھا. میں سوچتی ہوں کہ میری عمر اس وقت 28-29 برس تھی اور لگا مجھے کہ جیسے ہم مطلب کوئی ایک بڑا انسان ہوتا اور وہ کہتا کیوں تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم کیسے نماز پڑھو. ایک سیکنڈ کو تو مجھے یہی لگا کہ یہ کیوں کھڑی ہوگی میرے ساتھ جانواز پہ. لیکن دوسرے لمحے میں نے کہا کہ شاید یہ کوئی ایک ایسا لمحہ ہو کہ یہ جو ہے یہ تبدیل ہو جائے. اور اس نے خود کہا کہ میں تمہارے ساتھ جیسے تم یہ ایکشنز کر رہی ہو میں تمہارے ساتھ کاپی کر لوں. میں نے کہا یس آف کورس. میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں، آ جاؤ. میں نے ایک چادر اور بچھائی. ہم ایئرپورٹ پہ ویٹ کر رہے تھے فلائٹ کا اور میں نے اس کو اپنے ساتھ بہت تحمل کے ساتھ میں نے اسے کہا محبت کے ساتھ کرو. اور میرا اس سے کچھ ٹائم رابطہ رہا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ضرور کنورٹ ہو گئی ہوگی. اور بالکل اسی طرح سے امریکہ میں میرے پروجیکٹ کا کچھ حصہ تھا کہ مجھے مختلف یونیورسٹیز میں جانا تھا. سین ڈیاگو کی ایک یونیورسٹی میں جانا ہوا، مجھے لیکچر دینا تھا.
تو وہاں پر پورا میرا ایسے اسکارف تھا اور پھر میں نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی اور جو ڈریس پہنا ہوا تھا، تو مجھے لگا کہ کوئی 100 بچوں کے بیچ میں بیٹھے بیٹھے ان کے اوپر ترس آنے لگا تھا. ان کے ساتھ مل کے بات کر کے آپ یقین کریں کہ ان کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے. ہماری یہ جنریشن کہ ہم وہ پیغام نبی کا پہنچا نہیں پائے، ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے. اس ایک اسٹوڈنٹ نے کلاس میں بیٹھے ہوئے، ہمارے تقریباً 2 گھنٹے کا سیشن تھا، 1 گھنٹہ میرا لیکچر تھا، پھر 1 گھنٹہ سوال جواب تھے. تو اس نے مجھے، وہ کاغذ میرے پاس اب بھی ہوگا کہیں رکھا ہوا، میں نے اس کی پکچر کھینچ کے رکھی، اس نے میرا سر کا جو اسکارف کا تھا وہ اسکیچ بنایا. اللہ اکبر. پینسل سے وہ بیٹھا رہا. اور میری عادت تھی پڑھاتے ہوئے، جو میں نے 38 سال جو بیچ میں سے 18 برس جو پڑھایا اور 20 سال مینجمنٹ کی، تو میری ایک اسٹوڈنٹ پہ نظر ہوتی تھی وہ کیا کر رہا ہے نا. تو مجھے لگا کہ یہ کچھ اور کر رہا ہے نا. میں نے تھوڑی سی توجہ دی اور اس نے وہ کاغذ اس کے اوپر اپنا ای میل آئی ڈی لکھ کر میرے ہاتھ میں دے دیا. اب مجھے اسے لگا کہ دس از یو. اس نے کہا دس از یو، آئی فیلٹ یو لائک مائی مدر اینڈ دس از یو اینڈ دس ول بی ود یو. میں نے کہا کہ ان کو بتانے والے، دیکھیں وہاں جو لائف سٹائل ہے کہ 16 سال کے بعد، 14 سال کے بعد بچے اپنی، جو یہ ہمارا فیملی سسٹم ہے جو ہمارے پاس ہے، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں قرآنی تعلیمات میں پتہ چل رہا ہے کہ کون کیا ہے، رشتے ہیں، نبھانا ہے، ویلیوز ہیں، ہمارے مورل ویلیوز ہیں. اس میں ان کی اپنی زندگی ہے، اس میں ان تک پیغام پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، انہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے. اور جہاں کہیں وہ کلک ہو جاتا ہے، وہ فریکوینسی میچ ہو جاتی ہے، وہاں بات بن جاتی ہے. بس اتنی سی بات ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین کرام، میں عرض کروں گا ڈاکٹر صاحبہ کی بات سے اخذ کرتے ہوئے، جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ آج کی نسل کو ہم ایڈریس کیسے کریں؟ اتنی ساری رنگینیاں ہیں، بدل گیا دور، چمک ہے، رنگینیاں ہیں، دنیا کی اٹریکشن ہے، اور پھر شیطان وہ اپنے کام پہ ہے کہ جتنے بھی ایسے اعمال ہیں جو ہمیں دنیا کی چکا چوند میں گھیر کر لا کر وہاں اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں، شیطان کہتا ہے نہیں نہیں تم ٹھیک کر رہے ہو، کچھ نہیں بگڑا. وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے، انکریج کرتا ہے، ہمیں انوالو کرتا ہے. تو اس چکا چوند میں کیسے نسل نو کی تربیت کی جائے؟ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنا تجربہ آپ کے سامنے رکھا. اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا کہ کلام اللہ جس کی صدا ہم آپ کو دے رہے ہیں، اسی کلام اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ نسل نو کی حفاظت کرنی ہے یا ان کی تعلیم اور تربیت کرنی ہے تو لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. ہمیں سب سے پہلے خود عمل کرنا پڑے گا، اور خود عمل کریں گے. جیسے ڈاکٹر صاحبہ نماز پڑھ رہی تھیں تو ایک بچی نے غیر ملکی ایئرپورٹ پہ، کون سا ایئرپورٹ تھا ڈاکٹر صاحب؟ مونٹریال ایئرپورٹ. تو ایک غیر مسلم بچی نے اٹریکٹ ہو کر کہا کہ میڈم میں آپ کی کاپی کر لوں؟ میں کر سکتی ہوں کاپی، جیسے آپ رکوع و سجود کر رہی ہیں. حالانکہ شاید اس کو پتہ ہی نہیں تھا نماز کیا ہوتی ہے، لیکن اس کو اچھا لگا. تو جب ہم بھی ناظرین کرام اپنے اولاد کی یا نسل نو کی حفاظت اور تربیت کرنا چاہیں تو یہ نہیں کہ ان کو بس ان کو ہی درس دیں اور خود عمل نہ کریں، خود اپنے آپ کو دور رکھیں. ایسے تو وہ سوال کرے گی یہ نسل کہ کیا یہ شریعت، یہ اسلام میرے اوپر ہی اترا ہوا ہے، یہ میرے لیے ہی ہے، آپ پر نہیں ہے. جب آپ ان کو جو بات کہنا چاہیں گے سب سے پہلے خود عمل کریں گے تو وہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. جب باپ اگر اپنے بیٹے کو پڑھاتے ہوئے سگریٹ کو آگ لگائے گا تو بیٹا پنسل کو آگ لگائے گا، کیونکہ اصول فطرت ہے کہ چھوٹا اپنے بڑے کو کاپی کرتا ہے. تو اگر ناظرین کرام ہم نے حفاظت کرنی ہے اس نسل کو اپنی طرف اور قرآن کی صدا کی طرف راغب کرنا ہے تو سب سے پہلے عمل کا پیکر خود بننا پڑے گا. ناظرین کرام ایک اور وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور سحر کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بالہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پبلک نیوز ٹیلی ویژن پر سحر کی خصوصی ٹرانسمیشن جاری ہے.
اور اس میں ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن۔ آج ہمارا سبق ہے سورہ الانعام اور آیت نمبر 68 سے لے کر 70 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع رہے۔ ناظرین کرام، جو ہی سحر کی گھڑیاں اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہیں، پروگرام صدائے قرآن بھی اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور ابھی جناب علامہ محمد اقبال قادری، میں ان کی طرف حاضر ہوں۔ علامہ صاحب، آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی پکڑ اور گرفت بڑی سخت ہے، اور یہ جب آ جاتی ہے پھر اگر کوئی چاہے کہ ہم اس زمین بھر کے خزانوں کو فدیے کے طور پر دے دیں اور اللہ کی اس پکڑ سے نجات حاصل ہو جائے، ہمیں چھوڑ دیا ہے، تو قرآن نے واضح کیا ہے کہ پھر چھوڑا نہیں جائے گا۔ کیا ارشاد فرمائیں گے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے؟ اس پر قبلہ ڈاکٹر صاحب، یہ تو مفہوم آپ نے واضح کر دیا، اور قرآن کریم میں یکے بعد دیگر 2 جگہ یہ ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب کافر لوگ ساری زمین جتنا مال، اور دوسری آیت میں ہے کہ ساری زمین جتنا سونا بھی لے کے آئیں گے، اور اللہ رب العزت سے عرض کریں گے یا رب العالمین یہ عوض معاوضہ کفارہ لے لے اور ہمیں چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت کا مفہوم ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ نوبت کب آتی ہے کہ جب پہلی نصیحت بندہ قبول نہیں کرتا، دوسری بھی قبول نہیں، تیسری، یعنی کہ اتنا ہی دور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں چل نکلتا ہے کہ واپسی کا کوئی ذریعہ بھی، کوئی بھی بندہ وہ کوئی دروازہ واپسی کا نہیں چھوڑتا۔ وہ واقعہ ہے نا لکھا حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے کہ ایک بزرگ کے راستے میں ان کو لوٹ لیا ڈاکوؤں نے، تو لوٹنے کے بعد اللہ کے جو بزرگ تھے وہ کہنے لگے تمہارا امیر کی در، کہا جی وہ پیچھے ہے۔ تو آپ کے پاس وہ ڈرائی فروٹ تھا، وہ کاجو وغیرہ، بادام، وہ ان کے جو بڑے لیڈر ہیں ان کو پیش کیا، تو آگے سے ڈاکو کہنے لگا حضرت میرا روزہ ہے۔ تو اللہ کے ولی بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے ادھر ڈاکوؤں کی رہنمائی کر رہے ہو اور ادھر جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا روزہ ہے۔ کہا کہ اس لیے روزہ ہے کہ کوئی دروازہ اللہ کی طرف کھلا بھی تو رکھنا چاہیے، یعنی کہ اتنی حدیں عبور نہیں بندے کو کر جانی چاہیے کہ واپسی کا امکان ہی باقی نہ رہے، کہ جب بندہ نافرمانی کر کے اس حد تک چلا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی عروج پہ ہوتی ہے، تو پھر وہ زمین بھر مال جو ہے وہ بھی قیامت کے دن بندے کو نفع نہیں دے گا، نہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے۔ بس 30 سیکنڈ میں ہمیں یہ بتا دیں کہ چلیں وہ تو ہے قیامت کے دن کی بات، کسی سے کوئی فدیہ، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں صدقات جو ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ انسان کو آفات و بلیات سے اور اللہ کی گرفت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے جو ہم صدقات کرتے ہیں؟ اس کی فضیلت، جو صدقات و خیرات کیے جاتے ہیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بلکہ قرآن کریم کو اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے گندم کا دانہ، ایک بویا دانہ، زمین اس سے میں نکلے 7 بالیاں، 7 جی، بالیوں سے نکلے 100 دانے، تو 700 روپیہ، یعنی کہ 1 روپیہ اگر کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کو 700 روپے کا ثواب ملے گا۔ اور آیت کے آخر میں جو ارشاد فرمایا کہ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہے اس سے بھی دگنا اس کو عطا فرما سکے۔ بہت شکریہ جناب علامہ محمد اقبال قادری صاحب، آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہمیں معاشرتی اصلاح کے بہت سارے پہلو ملے، کون سی مجلس کو جوائن کرنا ہے، کس مجلس بیٹھنا ہے، کہاں نہیں بیٹھنا، اور جب بیٹھنا ہے پھر اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی آج ڈسکس ہوا کہ ہم نے اپنی نسل نو کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اس کے لیے پہلے سب سے ہم نے خود نمونہ بننا ہے، پھر ان کو جو بات کہنی ہے، جو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے فکر و عمل میں آئے، سب سے پہلے وہ خود آپٹ کرنی ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ سحر کی گھڑیاں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر اپنے اختتام کی طرف اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جا رہی ہیں، اور اسی کے ساتھ پروگرام صدائے قرآن بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ لیکن اختتام سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آج بارگاہ الہی میں جناب محمد امجد ڈھونڈا کلام پیش کریں گے، استغاثہ پیش کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری پیش کریں گے، اپنے کلام کے ذریعے سے تعریف و ثنا کریں گے اللہ رب العزت کی، اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام
پروگرام صدائے قرآن سحر کی ان گھڑیوں میں اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ اسی وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا، جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے ذکر و بیان تیرا، زمینوں کہ ذرے ذرے میں تیرے جلوے، زمینوں آسمان کہ ذرے ذرے تیرے جلوے، نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا، نشان تیرا نگاہوں نے جدھر دیکھا نظر آیا، نشان تیرا، تیری ذات کریم آخری تعریف کے لائق، تیری ذات مولا آخری تعریف کے لائق، نہ کوئی ہم سفر تیرا، نہ کوئی رازداں تیرا، نہ کوئی ہم سفر تیرا، نہ کوئی کارواں تیرا، الہی حمد سے عاجز ہے یہ سارا جہاں تیرا، جہاں والوں سے کیوں کر ہو سکے
ذکر و بیان تیرا